بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عادت یہ ہے کہ کبھی کبھی میں بیچ میں نا دوسری چیزیں بھی لے آتا ہوں، جیسے پڑھا رہے ہیں ہم زبور عجم، لیکن کبھی کبھی اس سے ریلیونٹ علامہ اقبال کے وہ اشعار جو دوسری کتابوں سے ہیں وہ بھی ہم مینشن کر دیتے ہیں کبھی کبھی، تاکہ وہ آسانی ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ کتاب جو ہے پس چہ باید کرد ای اقوام شرق، اے مشرق کی اقوام آپ کو اب کیا کرنا چاہیے، یہ علامہ کی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ، اور یہ ان کی آخری زندگی کی ہے جو انہوں نے خود چھاپی ہے۔ اس کے بعد پھر ارمغان حجاز جو ہے وہ حضرت علامہ نے نہیں چھاپی، علامہ کی وفات کے بعد دوسرے لوگوں نے چھاپی ہے۔ تو یہ جو مثنوی تھی یہ مسافر اور پس چہ باید کرد یہ اکٹھی ہی چھپتی رہی ہیں، اور مسافر کے پس چہ باید کرد یہ اقوام شرق جو ہے اور مسافر، بلکہ یہ جو ہے یہ والی، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اقبال کی زبان بند ہو گئی تھی 1936 میں، بول نہیں سکتے تھے، فالج کا اٹیک شاید آپ کہہ لیں جو بھی۔ ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید امام زمان کی ان کو زیارت ہوئی ہے۔ خیر، جب ان کی زبان بند ہو گئی تو اقبال بڑے پریشان تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک اتنی متحرک شخصیت جو سیاسی طور پہ بہت اہم تھے، نظر بھی ان کی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آخر پہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب جب بندے کی نظر بھی کمزور ہو، ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، 59 کے قریب 60 تھی، لیکن علامہ کی صحت تیزی سے وہ جا رہی تھی روح تنزل، تو پھر حضرت سر سید احمد خان کے پوتے تھے جن کا نام تھا سر راس مسعود، وہ وزیر تعلیم تھے بھوپال کے، وہ انہیں پھر لے گئے تھے بھوپال میں۔ مقصد یہ تھا کہ تھوڑے سے لاہور کے ہنگاموں سے تھوڑا دور سرکاری مہمان خانے میں رہ کے تھوڑی طبیعت بہتر ہو۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو رات میں خواب میں ان کو سر سید احمد خان نظر آئے۔ سر سید احمد خان کو پوچھا ہے کہ میری جو ہے یہ صحت، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضرت سر سید نے یہ کہا کہ آپ یہ مثنوی لکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں، گزارش کریں کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس کے پیچھے اور پھر یہ ہوا یہ ہے کہ اس مثنوی لکھنے سے علامہ کی گویائی کی جو تھی قوت واپس آ گئی۔ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ روحانی تجربہ آپ کہہ لیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ لنک، بڑی خوبصورت اشعار ہیں جو اس کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت نے کہے۔ اب اسی مثنوی میں اقبال نے اسرار شریعت بیان کیے ہیں کہ شریعت کیا ہے، اور شریعت کے آگے انہوں نے یہ کہا ہے افسوس کہ آہ یورپ زن مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست۔ اب ینظر بنور اللہ جو ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور خود اس کو محدثین نے ضعیف حدیث قرار دیا ہے اس کو، لیکن باہر طور حدیث کی کتب میں ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کی آنکھ سے ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک ضعیف حدیث کا مطلب غلط نہیں ہوتا، یہ بھی آپ سن لیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہے لیکن اس کے جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کا چین جو ہے اس کی اتھینٹسٹی ثابت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بعد کے جو ناقدین ہیں محدثین، انہوں نے جو اصول وضع کیے ہیں اس کے مطابق۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ یورپ کے لوگ مومن نہیں ہیں تو وہ اللہ کے نور سے دیکھنے کی ان میں سخت نہیں ہے، اور جب آپ اللہ کے نور سے نہیں دیکھیں گے تو آپ پھر شیطان کے نور سے دیکھیں گے۔
مطلب اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ اوریجنل کانسیپٹ پہ آ جائیں تو اگر اللہ کے بندے نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ٹھیک. تو جو یہ اگر یہ اس ڈیولزم کو جو زورواسٹرین ڈیولزم تھا اس کو ہم نہیں مانتے اس طرح، اس میں تو ہر چیز کے اندر ایک کنفلکٹ ہے کہ نور جو ہے وہ اللہ کی علامت ہے، تاریکی جو ہے وہ شیطان کی علامت ہے. تو ہر چیز کو دو حصوں میں اب بانٹ کے، اور شیطان کو بھی وہ قدرت دے دی ہے زورواسٹرین ریلیجین نے جو آلموسٹ خدائی صفات ہیں اور خدائے بدی کی صفات ہیں، ایکول ٹو گاڈ اس کو قرار دیا ہے، گاڈ اینڈ اینٹی گاڈ، تھیسز اینڈ اینٹی تھیسز. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، یہ والا کانسیپٹ. لیکن بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ اس سے کلیئر ہیں کہ اللہ کے نور سے جب نہیں دیکھتے تو وہ شیطان کے نور سے دیکھتے. وہ عقل اندر حکم دل یزدانی است. عقل دل کے حکم کے تحت جب چلتی ہے، حکم کا معنی ہوتا ہے کنٹرول یا فیصلہ بھی ہوتا ہے. حکم حاکم ہوتا ہے نا، حکم، ججز، اہل حکم، ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں عقل اندر حکم دل، دل کے جب کنٹرول میں عقل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی والی ہوتی ہے. چون سے دل آزاد شد شیطانی ہے، جب دل سے آزاد ہو گئی تو شیطانی ہو گئی. تو اقبال کا خیال یہ ہے کہ وہ ینظر بنور اللہ کی جو صفات ہیں وہ چونکہ یورپ میں نہیں ہے، از حلال او نداند، وہ نہیں جانتا، از حلال و از حرام حکمتش خام استو کارش ناتمام. وہ نہیں جانتا حلال کو حرام سے. یورپ میں حلال اور حرام کا فرق نہیں ہے، اور حکمتش، اس کی جو حکمت ہے، فلسفہ ہے یا دانائی ہے، وہ خام ہے، کارش ناتمام، اور اس کا کام انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کا مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے ناتمام کہ اس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ اس سے کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکا. اب آپ سمجھ گئے، کارش وہ کام جو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایک محلہ ہے نا، آپ بنانا شروع کریں آدھا چھوڑ دیں، آپ سے بنے ہی نہ، پیسے ہی نہ ہو، مستری نہ ہو، مٹیریل ہی نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ناتمام. تو کارش ناتمام. ویسے ان کی بلڈنگ بڑی اچھی نظر آتی ہے یورپ کی، لیکن وہ اپنے کام کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. یہ اقبال کا یہاں کانسیپٹ ہے ان کے بارے میں. اور امتی، یہ اصل میں چیزیں جو ہے نا، امتی بر امتی دیگر چرد دانے ان می کوردن حاصل برد. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک امت یعنی ایک قوم، امتی بر امتی دیگر چرد، دوسری امت کے اوپر چڑھ جاتی ہے جس طریقے سے جانور کسی کی فصل کو تباہ کر جاتے ہیں. اس طرح ایک قوم دوسرے کی فصل کو آ کے کھا کے اجاڑ جاتی ہے. امتی بر دانے ان میں کوردن حاصل برد، یہ دانہ بوتے ہیں اور وہ آ کے ساری کی ساری فصل کا حاصل جو ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بوتے ہیں، ہم فصل کو اگاتے ہیں، اور پھر جب فصل کی قیمت آتی ہے تو وہ پھر ہم IMF کے قرضوں میں ہم پے کر دیتے. اب قرضہ جو آتا ہے اس میں چکر میں نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ وہ بھی قرضہ واپس چلا جاتا ہے. چائنا آپ کو دے گا قرضہ اگر، تو کہے گا بندے بھی ہمارے کام کریں گے، وہ جیل سے نکال کے بندے لا کے ان کو تنخواہیں بھی ادھر سے ملیں گی، مٹیریل بھی ہمارا لگے گا، ظاہر ہے. ٹھیک، تو آپ کا وٹ ایور یو آر گیٹنگ اٹ یو آر پیئنگ، بٹ حاصل براد وہ دوسرے لوگ آ کے اس کا فائدہ اٹھا کے تو چلے جائیں گے. کوئی بھی دنیا میں ایسا قرضہ آپ کو نہیں ملتا جو قرضہ آپ کے بینیفٹ میں. اور ایوب خان نے جو کتاب لکھی تھی نا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو ان کے زوال کا باعث بنی،
اور ان کو رہنے نہیں دیا گیا. اس کا انگلش میں تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو ہمارا فرینڈز کہتے ہیں اور پھر ہمیں 12.5% سود کے اوپر ڈالر دیتے ہیں، وہ امداد نہیں ہے، وہ استحصال ہے. فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اور اقبال کے اسی شعر کو، مصرے کو، جس ردک سے آتی ہو پرواز کی میں کوتاہی، وہ انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان رکھا. اب اس ساری چیز کو اگر آپ سمجھ لیں تو ملتی بر ملتی دیگر چرد دانے ان می کوردو حاصل دانے ان می کوردن حاصل برد. اور آگے اقبال کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں دانائی کو. حکمت کے معنی ہے فلسفہ. از ضعیفن نان ربودن حکمت است. ضعیف کا مطلب ہے کمزور، بوڑھا نہیں ہے جس پہ ضعف طاری ہو. یہ بھی آپ سمجھ لیں، ضعیف کا معنی ناتوان ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے. ٹھیک. از ضعیفن، جو کمزور قومیں ہیں ان سے، نان روٹی، نان فارسی میں کہتے ہیں روٹی کو، ربودن لوٹ کے لے جانا. حکمت یہ دانائی اس کو کہتے ہیں. ان کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ان کمزور قوموں کے منہ سے نوالے چھین کے ہم نے کیسے لے کے جانے. پہلے وہ حکومت کرتے تھے ڈائریکٹ برٹش، جب وہ چلے گئے ہیں تو اب ان کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی وہی کچھ رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. آپ کا سارا مال و دولت و زر سائفن ہو کے وہاں پہ جا رہا ہے. از ضعیفن نان ربودن حکمت است. حکمت کا معنی دانائی نہیں ہے، حکمت کا معنی پلینڈ کام کرنا، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجی. از ضعیفن نان ربودن حکمت است. از تن شان، تن جسم، تنش اس کا جسم، تن شان ان کا جسم. از تن شان جان، جان، ربودن نکال کے لے جانا یا لوٹ کے لے جانا. حکمت است، ان کی ساری دانائی اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے جسم سے جان کیسے نکالنی. اور آگے اقبال فرماتے ہیں کہ شیوائے تہذیب نو آدم دریست، پردہ آدم دری سوداگریست. دریدن کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا. اسی سے درندہ نکلا ہے. آدم دری، آدم کو پھاڑ کھانا. ٹھیک. کینبلزم، انسان کو ذبح کر کے یا پھاڑ کے پکا کے کھا جانے کو کہتے ہیں آدم دری. کہتے ہیں شیوا. یہ شیوا کہتے ہیں عادت، طریقہ کار. شیوا یہ تہذیب نو، اس نئی تہذیب کا شیوا جو ہے وہ انسانیت کو کھا جانا ہے، کینبلزم ہے. اور پردہ یہ آدم دری سوداگریست، اور اس آدم دری کے پردے میں سوداگری کہتے ہیں. یہ ایکچولی جو سوداگری ہے، یہ تو تجارت جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ آدم دری ہے. آپ کو انہوں نے کاٹ کاٹ کے کھا جانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں. انگریز بھی تاجر بن کے آئے تھے نا، پرتگیز بھی تاجر بن کے، اہل تجارت. تو یہ تجارت نہیں ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگے مفاجات، یہ کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال. اور آگے فرماتے ہیں کہ سارے بیس کس پہ کرتے ہیں؟ اس بینکاری کے سسٹم پہ جو یہودیوں نے بنا رکھا ہے. ان بنوک، دیز بینکس، بینک کی جمع بنوک، فکر چالاک یہود، یہ یہودیوں کی چالاک سوچ کا نتیجہ ہے. اور نور حق از سینہ یہ آدم ربود، اور یہ انسان کے سینوں سے حق کا نور چھین کے لے گئے. اب اقبال کہتے ہیں، سن لیں، تا تو بالا نہ گرد دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائی خام. جب تک یہ نظام تہو بالا نہیں ہو جاتا،
طے ہوتا ہے نیچے اس کی طے میں، اور بالا اوپر، اپ سائڈ ڈاؤن. جب تک اس پورے نظام کو اپ سائڈ ڈاؤن نہ کر دیا جائے اس وقت تک دانش، علم و دانش، تہذیب. آگے مجھے جو خوف آتا ہے نا، آگے جو انہوں نے کہا ہے، دین بھی، وہ بھی پاگل پن ہے، سودائے خام ہے، کچا پاگل پن. جس کو آپ دین کہتے ہیں، اگر اس کے اندر یہ سارا سودی نظام اور یہ تجارت اور سب کچھ ایکسیپٹیبل ہے تو نعوذ باللہ اقبال کے نظر میں وہ بھی پاگل پن ہے. دین ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کی علم و دانش جو اس کی بیس پہ ہے وہ بھی پاگل پن ہے. اور تہذیب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے تمدن، ایک ہوتا ہے تہذیب. تمدن ہوتا ہے یہ جس طریقے سے آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، مدنیت، سویلائزیشن. اور تہذیب کہتے ہیں کلچر کو. کلچر جو ہے اس کا تعلق آپ کے فرہنگ کا، آپ کے کلچر کا واسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساری بیسس کے اوپر جو ہے. اچھا آگے کہتے ہیں آدمی اندر جہان خیر و شر کم شناسد نفع خود را از ضرر. آدمی خیر اور شر کے جہان میں، کیوں جی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے، اگر جہان میں خیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ دونوں چیزیں ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتی. اور یہ جہان جو ہے خیر بھی ہے اس میں، شر بھی. آدمی اندر جہان خیر و شر کم شناسد، کم پہچان سکتا ہے، نفع خود را از ضرر، اپنے فائدے کو اپنے نقصان سے وہ پہچان نہیں سکتا، ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اور آگے کہتے ہیں کس نہ داند، کوئی نہیں جانتا، زشت و خوب کار چیز جادائی ہموار و نا ہموار چیز. کام کا اچھا اور برا. زشت کہتے ہیں بدھا، بد شکل، بد صورت، بالکل جسے کہتے ہیں نا اگلی. کام کا اچھا پہلو کون سا ہے اور برا کون سا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. اور جادہ کہتے ہیں راستے کو، ہموار اور نا ہموار. ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم جماعت، ہم سخن، ہم نشین جو اکٹھے ہوں. ہموار پلین اسٹیٹ، نا ہموار کھڈے والا. ٹھیک، فارسی بڑی آسان زبان ہے. ہم وار، ٹھیک، دیوانے وار، پروانے وار، ٹھیک ہے نا، وار کی طرح ود دیٹ صفت کے ساتھ. زیادہ یہ ہموار ناؤ ہموار چیز. اور آگے فرماتے ہیں شرع برخیزد آماق حیات روشن از نورش ظلام کائنات. شرع جو ہے دین کا جو سسٹم ہے یا قانون ہے، آماق عمق کی جمع ہے، عمق کا مطلب ڈیپتھ، عمیق، ڈیپ. حیات کہتے ہیں لائف کو، آماق حیات دا ڈیپتھس آف دی لائف. شرع جو ہے وہ سارے کا سارا شریعت کا تعلق آپ کی لائف کی ڈیپتھ کے ساتھ ہے. جو شریعت انسان کو کیٹر نہیں کر سکتی وہ شریعت ہے ہی نہیں. کیوں جی؟ شریعت انسان کے لیے ہے نا، انسانیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے. فرشتہ واسطے نہیں قرآن نازل ہوا. ٹھیک، ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا. اور جو بھی شریعت ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. شرع میخیزت ز آماق حیات. شریعت جو ہے وہ سپراؤٹ کرتی ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ لائف کے ڈیپتھ سے ہے. اور روشن از نورش، شرع کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. ظلام ظلمت کی جمع ہے. کائنات کے اندھیرے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. گر جہان داند حرام اشرا حرام تا قیامت پخت ماند نظام. اگر شرع نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام مانے،
میں نے جب بیگم کو کہا، میں جب فوج چھوڑ رہا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی ہے آسٹریلیا سے اور نیوزی لینڈ سے، اور بڑی سیلری ہے، چلیں نئی جگہ ہے، تو کہتے بچوں کو چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے مطلب نہیں ہے کہ پچھواڑے چلے جائیں۔ خیر میں نے کہا جی پھر کیا ہے؟ کہتی جب میں انگلینڈ میں رہتی تھی، آج کل میں نے پھر انگلینڈ کی ڈائری لکھنا شروع کیا، میں انگلینڈ میں رہتا تھا، فیس بک، پھر انگلینڈ میں رہتی تھی، میری نظر اتنی کمزور نہیں تھی تو میں ان کے ہر پیکٹ کے اوپر پڑھ لیتی تھی کس چیز میں کیا کیا انگریڈینٹ ہے، مجھے پتہ چل جاتا تھا حلال کیا اور حرام کیا۔ اب میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے اتنا چھوٹا نظر نہیں آتا، اب میں دیکھ نہیں سکتی اس طریقے سے کہ میں انگریڈینٹ پڑھوں اور ایک ایک چیز کو دیکھوں کہ حلال کون سی حرام کون سی۔ اس لیے مجھے کسی ایسے ملک میں لے چلیں جہاں حلال روٹی نصیب ہو، تو میں پھر اس کو متحدہ عرب امارات لے گیا جہاں گارنٹیڈ حلال، جو کہتے ہیں نا حلال تو وہ حلال ہوتا ہے، ٹھیک، حرام کو حلال کر کے نہیں بیچتے، موئے گزے نہیں کھلاتے، ٹھیک۔ اقبال کہتے ہیں کہ گر جہان داند حرام اشرا حرام، اگر جہان کو پتہ چل جائے کہ شرع کا حرام حرام ہے، تا قیامت پختہ ماندی نظام، تو پھر قیامت تک یہ نظام پختہ رہے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، یہی سارا دین ہے۔ اقبال نے تو یہ کہہ دیا، اور تو کوئی دین نہیں ہے نا، بڑی باتیں بڑی سمپل ہیں، لیکن بے ایمان نے اس میں ہر چیز کے اندر ٹیڑھا کر کے تعویل ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، نیست انکار فقیہ نئی پسر بادگاہی دیگری ارا نگر۔ یہ جو فقیہ ہے نا، فقہ والے، یہ جو مولوی، یہ جو استدلال کرتے ہیں، فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اس کی وضاحت کر ہی نہیں سکتے۔ سارے بینکوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہیں، 2.5 لاکھ تنخواہ دے کے ان کے اوپر فتوے لیتے ہیں کہ جی بینک حلال ہے۔ میں ادھر UAE میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا کار لینی تو میرے پاس لے آیا جی بینکر کہ جی اسلامی ہے یہ بینک، یہ سارا سسٹم، تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے نہیں لگتا اسلامی، تو وہ فتویٰ لے آیا کہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہے مصری علماء کے جامعہ الازہر کے، موریں لگی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ بینک کے ملازم ہے، بینک کو اپنے معاملات کو جائز قرار دینے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ جو شریعت کا ہے، اس کو اس کی محنت کا افزانہ ملتا ہے کہ اس نے بینک کو حلال کرنا، اس لیے مولوی صاحب تو بینک کے ملازم ہوئے نا، کنسلٹنٹ ہے نا، اسے تو جس سے پیسہ لینا ہے اس کے مفاد کی بات کرنی، میرے مفاد کی تو بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب کہتے ہیں حلال ہے، میں کہ قیامت والے دن اگر مجھے کچھ ہوا میں تمہیں پکڑ دوں گا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پکڑو، مولوی صاحب کو پکڑو۔ میں نے کہا مجھے مولوی نہیں کہہ رہا، مجھے تو کہہ رہا ہے۔ تو اس کو اقبال نے کہا نیست انکار فقیہ نہ پسر، اے بیٹے یہ فقیہوں کا کام نہیں ہے، با نگاہ دیگری اران گھر، اس کو کسی اور طرح کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، با نگاہ دیگری، اس کو کسی دوسری نگاہ سے نگر، اس کو دیکھ۔ مقصد اقبال کا یہ ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے حلال کی ہے حرام کی، ٹھیک، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر فقیہوں سے بھی آپ کو فتویٰ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ادھا کام آپ کا حل ہو جاتا ہے، باقی ادھا حلال رہنا، حلال کام کرنا ہے یا حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، نگاہوں کا حلال حرام سب چیزیں آپ کو جب آ جائیں گی تو پھر ادھا دین آپ کا وہ پورا ہو گیا، باقی تو رہتا ہی کچھ نہیں۔ میری بات سمجھتے ہیں نا؟ باقی یہ کہنا کہ جی وضو کرنے کے لیے 5 لوٹے پانی کافی ہے یا 3 لوٹے، یہ فقیہوں کا کام ہے، اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اکانومی کو بیان کر سکے۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ علماء جو ہیں
وہ نہ لیگل سسٹم کو سمجھتے ہیں نہ وہ فائنانشیل سسٹم کو سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے اسلام کی ٹریجڈی ہے۔ کہتے ہیں حکمش از عدلست و تسلیم و رضاست بیخو اندر ضمیر مصطفیٰ، شریعت کا حکم جو ہے از عدل است، انصاف پہ مبنی ہے، تسلیم پہ مبنی ہے، سبمٹ کر دو اللہ کے سامنے اپنے، رضا سیٹسفائی ہو جو خدا کہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں نا اسلام میں، عدل ہے نا، سبمیشن ہے نا، رضا ہے نا، اس کے بعد کہا ہے بیخو، اس شریعت کی جو جڑ ہے، بیخ کہتے ہیں جڑ، در ضمیر مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر میں ہے، کانشیس۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر کو، آپ پھر شریعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ساری بات انہوں نے، اقبال نے شریعت کے بارے میں کہا۔ اب آپ کو جہاں تک تعلق ہے کہ یہ میں نے کہا ینظر بنور اللہ، یہ میں نے اس پہ سارا اکٹھا کیا ہے کہ ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کر ھذا حدیث غریب انہ نارا عادل، ہم ان کو نہیں پہچان، انما نعرفہ من ھذا الوجہ، ہم اس طریقے سے اس کو پہچانتے ہیں۔ وقد روی عن بعض اہل العلم فی تفسیر ھذا الآیات ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب اقبال اور عصر نو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ شعر میں نے پڑھائے ہوئے ہیں شاید، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، پردہ تہذیب شیوہ تہذیب نو آدم دریست، پردہ آدم دری سوداگریست، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، نیاگان نیا کہتے ہیں دادا، نیاگان دادے پردادے اجداد، نیاگان کہن پرانے آپ کے آبا و اجداد، ان سے تم اخلاص عمل مانگو۔ اور وہ بادشاہ تھے، وہ جو آپ کے دادے پردادے تھے بادشاہ تھے، بظاہر نہیں تھے بادشاہ لیکن روحانی طور پہ، کیونکہ شاہن چے عجب گر بن نوازند گدارا، کیا عجیب چیز نہیں، ایسی مجھے عجیب نہیں لگتی کہ ایک بادشاہ کبھی کبھی فقیر کو نواز دیتے۔ اب میں نے یہ مصرع ڈھونڈا تو پتہ چلا یہ حلالی چغتائی کا ہے، اور یہ حلالی چغتائی کے میں نے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اے نور خدا در نظر از روی تمہارا، بگزار کے در ریت بینیم خدارا، گر یار کند میل حلالی عجبی نیست، شاہنج عجب گر میں نوازند گدار۔ شعراء اور ان کی کتابیں اور ان کے دیوان، اب تو اردو شعر بھی ان کے فارسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا صاحب میرے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اقبال بنیادی طور پہ فارسی کا شاعر۔ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسا ہے وہی آش، حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی فاش۔ وہ سارے کے سارے جو ہے نا سنائی، وہ سنائی اردو میں تو نہیں لکھتا تھا نا، رومی میں نہیں لکھتا تھا اردو۔ ہم جب لکھتے ہیں نا مولانا روم نے فرمایا، اپنے کو نہیں فرما لینے یار، میں نیچے لکھتا ہوں اللہ کی قسم مولانا روم چاہتے بھی تو اردو میں فرما ہی نہیں سکتے تھے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، وہ بھائی جی جو فرمایا وہ بھی لکھو، ورنہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اردو میں فرمانے جو گئے نہیں سن، وہ فارسی میں فرماتے تھے۔ تو اقبال بھی جو فارسی میں ہی فرماتے ہیں اردو میں بھی فرماتے ہیں، تو ان کے پیچھے یہ کچھ ہوتا ہے۔
دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اے نور خدا در نظر رویے تمہارا، بگزار کے در رویے تو بینی خدا را۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ کتاب پہ جو زیر نظر ہے، بانشہ یہ درویشی در ساز و دما دم زن۔ علامہ صاحب درویشی کی حالت میں آ گئے، بانشہ یہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پخت شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب اس غزل میں موسیقیت کو میں ہی سمجھ سکتا ہوں یا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فارسی کے شعراء ہیں، کیونکہ میں نے وہ بحریں وہ ساری پڑھی ہوئی ہیں، وہ ٹیونز فارسی شاعری کی، اور اس کو انداز کو سمجھا ہوا ہے اور میوزک کو بھی۔ اب اس کو اگر دیکھیں نا، بانشہ یہ درویشی دم ساز و دما دم زن، چون پخت شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ یہ کوئی شیراز کا شاعر نہیں ہے، یہ سیالکوٹ کے پیدائش ہیں، لاہور کے رہنے والے تھے۔ بانشہ یہ درویشی، درویشی کے نشے کے ساتھ، در ساز اپنے آپ کو اس کے ساتھ پوری طرح کنفارم کر دے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ بانشہ درویشی، درویشی کے دم ساز، در ساز و دما دم زن، اور پھر درویشوں کی طرح دما دم، اپنے سانس جو ہے دما، ہر دما زدن، جس طریقے سے اللہ اللہ، وہ کیفیت پیدا کر لو۔ بانشہ، اب دیکھو شریعت سے ایک دم وہ نا فقیری کی طرف آ گئے۔ بانشہ یہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پخت شوی، جب تو درویشی میں پکا ہو جائے، بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو پھر جمشید کی سلطنت کے تخت پہ بٹھا دو۔ اور یہی کام سلمان فارسی نے کیا تھا۔ چن پخت شوی خود را بر سلطنت جم زن، گفتند جہان ما آیا به تو می سازد، گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ بر ہم زن۔ گفتند انہوں نے کہا، اللہ نے کہا، جہان ما، کیا ہمارا جہان، آیا بتو می سازد، تیرے سازگار ہے کہ نہیں۔ گفتند انہوں نے کہا کہ جہان ما، کہ ہمارا جہان، آیا، آیا فارسی میں کہتے ہیں کیا، بتو می سازد، کیا تیرے سازگار ہے کہ نہیں ہمارا جہان۔ گفتم کہ نمی سازد، اور میں نے کہا نہیں ہے سازگار۔ گفتند کہ برہم زن، اللہ نے کہا تھا بیڑا کر کے جہان کو توڑ پھوڑ دے، ختم کر دے اس جہان۔ برہم، ہم ہوتا ہے، اور برہم ایتھو چک کے ادھر مارو، اس جہان کو پٹھا کر کے تھلے سٹ دے۔ گفتم کہ جہان آیا، گفتم کہ جہان ما آیا بے تم می سازد، گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ برہم زن۔ اور کہتے ہیں در مئی کدے ہا دیدم شائست حریفی نیست، با رستم دستن زن باغ مغ بچے ہا کم زن۔ جب میں خانے میں چلا گیا، در مئی کدا، ہاں میں کدوں میں جا کے، دیدم میں نے دیکھا، شائستہ، شائستہ کہتے ہیں لائق، کسی قابل، شائستہ اس چیز کے قابل کوئی ہے، ڈیزرونگ۔ حریف، حریف کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو نہیں کہتے۔ حرفہ ہوتا ہے پروفیشن، حریف جن کا ایک ہی پروفیشن ہو، شریکہ۔ در مئی کدہ دیدم شائست حریفی نیست، ایک بھی ایسا حریف نہیں ہے شراب خانے کے اندر جو میرے لائق ہو یا پینے کے لائق ہو۔ ٹھیک، اور کیا ہوا؟ اس لیے با رستم دستن زن با مغ بچہ کم زن،
اگر ایران کے ماضی میں جانا ہے تو پھر رستم دستان اس پہلوان کے سازگار ہو جاؤ، اس بہادر رستم کے ساتھ. با مغ بچا ہا، مغوں کے بچوں کے ساتھ کم زن، ان کے ساتھ کم اپنے آپ کو. مغ ہوتے تھے وہ آگ میں جانے والے تھے نا، تو لیکن اب شراب پینے والے بچے کو کہتے ہیں. علامہ کہتے ہیں اگر ایران کے کلچر، کیونکہ پرشین میں کہہ رہے ہیں نا، با رستم دستان زن، با مغ بچے ہا کم زن. اور آگے کہتے ہیں ای لالا یہ صحرائی تنہا نتوانی سوخت، ان داغ جگر تابی برسی نہیں آدم زن. اے لالا یہ صحرائی، اے صحرا کے لالے، صحرا میں کھلے ہوئے لالے کے سرخ سرخ پھول. تنہا نتوانی سوخت، تو تنہا نہیں جل سکتا. تنہا نتوانی سوخت، تو تنہا الگ کھڑا کھڑا یا پھول نہیں جل سکتا. ان داغ جگر تابی، یہ جگر کو چمکانے والا جو داغ تو اپنے اوپر لیا ہے، بر سینہ یہ آدم زن، اس داغ کو انسان کے سینے پہ آ کے لگا دے. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ ای لالا یہ صحرائی تنہا نتوانی سوخت، ان داغ جگر تابی بر سینہ یہ آدم زن. تو سوز درون او، تو گرمی خون او، باور نکنی چاکی در پئی کرے عالم زن. تو سوز درون او، اے آدمی تو اس کا جہان کا اندر کا سوز ہے. تو سوز درون او، تو گرمی خون او، تو اس جہان کی خون کی گرمی ہے. باور نکنی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا چاکی، تو پھر ایک چاک در پے کرے عالم زن، اس جہان کے پیکر کے اوپر ایک چاک آ کے مار دے، پھاڑ کے رکھ دے. وہ میرے ٹیلر ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں میرے کپڑے دینے کے لیے، میں ان سے ابھی کپڑے وصول کرنے ہیں، اور میں یہاں 4 بجے کے بعد آتے ہیں. ان کو چاک کا پتہ ہے چاک کیسے کرنا ہے. ٹھیک، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اے انسان اس جہان کے اوپر آگے کہ چاک مار دے. اکلست چراغ تو در راہ گزاری نے، اشکست ایاغ تو با بندہ محرم زن. اشکست چراغ، عقلست چراغ تو، عقل تیرا چراغ ہے، بل چراغ در راہ گزاری نہ، اس راہ گزار کے اوپر، اس رستے کے اوپر اس چراغ کو رکھ دے تاکہ عقل کی لائٹ میں تو چل سکے. ایاغ کہتے ہیں بلور کے کرسٹل کے گلاس کے خوبصورت جام کو. اشکست ایاغ تو، عشق تیرا جو ہے وہ ایاغ ہے، بلور کا پیالہ ہے، بابندہ محرم زن، کسی محرم بندے کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کو پی. علامہ فرماتے ہیں لختے دل پر خونی ازدید فروری زم، لالیز بدخشانم بردارو بخاتم زن. یہ شعر جو ہے یہ سونے کے پانی سے لکھا جانے والا ہے. لخت ہوتا ٹکڑا، دل پر خونی اپنے خون سے پر دل کا ایک ٹکڑا، از دید فروریزم میں اپنی آنکھوں سے آنسو بنا بنا کے نیچے گرا رہا ہوں. آئیے جی، وعلیکم ویلکم. لختے دل پر خونی، میں اپنے پر خون دل کے ٹکڑے کو، از دید فروریزم آنکھوں کے اندر سے خون کے قطروں میں گرا رہا ہوں. لالیز بدخشانم، میرے بدخشان کی ان لالوں کو جو میری آنکھوں سے خون کے قطروں کی صورت میں ٹپک رہے ہیں، باردار اٹھا کے لے جا. بب خاتم زن، اور اپنی انگوٹھی میں لگا لے. اگر میری آنکھوں کے وہ آنسو جو میرے خون سے نکل رہے ہیں، اگر تمہیں اس لال بدخشان کی قیمت ہو تو پھر ان کو اٹھا، انگوٹھی میں لگ، تو بادشاہ بن جائے گا، تیری حکومت ہو جائے. میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی اقبال کی غزلوں میں موسیقیت دیکھی ہے، یہ نمبر 1 پہ یہ غزل جا رہی ہے. اور یہ غزل انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ وزن سنائی سے. ای یار مقام مر دل پیش آئے و دمی کم زن،
زخمی کے زنی برما مردانی و محکم زن. مقامر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جہان پیر مر رہا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا رکھا ہے کمار خانہ. اقبال تو اردو میں بھی لے آیا مقامر، جواری، کمار خانہ، جوا خانہ. سنائی کہتے ہیں اے یار مقامر دل پیش آیو دمی کم زن. اے یار جو میرے دل کے جوا کھیلتا ہے میرے دل کے ساتھ، پیش آ، سامنے آ، دمی کم زن، اور ایک لمحے کے لیے میرے پہ کوئی کمی نہ کر. زخمی کے زنی برما، وہ زخم جو تو ہم پہ لگاتا ہے، مردانی و محکم زن، مردوں کی طرح لگا اور پکے کر کے لگا. سنائی جو تھے وہ 1000 سال پہلے تھے اور غزنی میں تھے. اقبال ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے تھے. بال جبریل میں بھی جو ان کی خوبصورت غزل ہے، معاذ پس سنائی و عطار آمدی. اور جب سنائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں غزنی کے شہر میں، خفت در خاک شکیم غزنوی آج نوا یہ دل مردان قوی. اس مٹی کے اندر وہ حکیم غزنوی سویا ہوا ہے جس کی نوا سے مردوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. اور رومی نے کہا تھا کہ معاذ پس سنائی اور عطار آمدی، میں تو سنائی اور عطار کے پیچھے پیچھے آیا. وہ تھا سنائی. تو اقبال کے اثرات جو ہیں وہ 1000 سال پرانے اثرات ہیں. اور ان کے بابا جی کی تو قبر پہ بھی چلے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب افغانستان گئے تو غزنی میں پہنچے تو ان کا جو گائیڈ تھا نا، اس نے کہا یہ بابا لائے خور کی قبر ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہتے سنائی جا رہے تھے تو بابا لائے خور نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو بادشاہوں کی تعریف میں لکھتا ہے، وہ پیسے کماتا ہے. اگلے دن ان کا اتنا اثر ہوا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف سنائی نے اپنے آپ کو لگا لیا. علامہ صاحب کہتے ہیں بابا میں سنائی دی قبر تے جانا ہے. کہتے ہیں بڑی دور ہے. انہوں نے کہا میں نے تو ادھر جانا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر بندوبست کرتے ہیں. اگلے دن سارے سوئے ہوئے تھے تو علامہ صاحب کو گائیڈ آ گیا لینے کے لیے. علامہ صاحب سیدھے سنائی کی قبر پہ پہنچ گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی اور بیٹھ گئے. جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا، مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، بیرسٹر غلام رسول اور گئے ہوئے تھے ساتھ ان کے لاہور سے، یہ بھی گیا ہوا تھا، یہ جو تھا ان کا نوکر، وہ بھی کہانیاں بیان کرتا ہے زیادہ ادھر ادھر کی، ایسے بھی کاٹ دیتا تھا بیچارے کہ وہ حافظہ نہیں تھا نا، وہ رہ گیا. تو وہ جو بھی لوگوں نے اس کو دیکھیے تو روایا، میں کہا بڑا ضعیف راوی ہے. اچھا وہ بھی تھا. اور شاس مسعود یہ کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو علامہ صاحب نے کنڈی لائی ہوئی تھی اور پھر کنڈی کھلائی گئی. علامہ نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ ایک مثنوی لکھی ہے کہ سنائی کی روح سے انہیں کیا حاصل ہوا ہے. یہ بابے بھی بڑے امپورٹنٹ تھے جو سنائی کی شکل. اور رومی نے بھی کہا نا یار مقامر دل پیش آؤ دمی کم زن، یہ مصرع پورا رومی نے چرا لیا اس کا سنائی کا. زخمی کے زنی برما مردانے و محکم زن، بلکہ پورا شعر ہی اٹھا لیا ہے. گر تخت نہیں مارا بر سینہ دریا نے، وردار زنی مارا بر گنبد اعظم زن. اگر تمہیں تخت میں بٹھاتا ہے بر سینہ یہ دریا نے، تو سمندر کے سینے میں بٹھا دے. ہمارے لیے وہی تخت ہے، کشتی سمندر کے سینے پہ چل پڑے تو رومی کہتا ہے میں سمجھوں گا کہ وہی میرا تخت ہے. وردار زنی مارا، اگر تو ہمیں دار پہ لٹکاتا ہے بر گنبد اعظم زن، تو آسمان پہ چڑھا کے دار پہ لٹکا دے. اور پھر یہی چیز جو ہے وہ اس نے نظیری نے کہی ہے، مردان کماری کن دستی بے دو عالم زن، خسلی کے نہیں پرنے نقشی کے زنی کم زن. خسل کہتے ہیں اس تیر کو جو جوے میں پھینکا جاتا تھا
شرط لگا کر ہے 500. اور نقشی کے زنی، جو تم نے تیر پھینکنا ہے پر نہ اس کو پر کر کے پھینک، اور نقشی کے زنی کم زن، وہ جو نقشے تم بنا رہے ہو اس کو کم بناؤ. یہ اصل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام جو شعراء ہے، نظیری ہو، رومی ہو یا ثنائی ہو، ان کی ساری شاعری کے مطالب اور مفاہیم ختم ہوتے ہیں تو اقبال پہ آ جاتے ہیں. بانشہ درویشی دم ساز و دما دم زن، خاتم شعراء ہے نا. بانش چن پخت شوی خود را بر سلطنت جم زن، گفتند جہان ما آیا به تو می سازد، گفتم کہ نمی سازد گفتند کے برہم زن. اب ہم اگلی غزل پہ جاتے ہیں. اقبال کی ہوس ہنوز تماشا گرے جہانداری است، دیگر چپ ہوس ہنوز تماشا گرے جہانداری است، دیگر چه فتنہ پس پردہ یہ زنگاری است. زنگار کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ زنگ کو، آئینہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے زنگ لگ جائے تو زنگار. ٹھیک، پنجابی میں بھی اسی لفظ کو ہم کو پتہ نہیں جنگار کیا کہتے ہیں؟ زنگار جنگار جنگال جنگال لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ یوں تو فارسی کے تمام الفاظ انڈیا کی ساری زبانوں میں ہیں، لیکن اردو واحد زبان ہے جس میں فارسی کے الفاظ اسی طرح ہیں جیسے فارسی کے اندر ہے. فرق یہ ہے کہ اردو والوں نے اس کی اصلیت کو، لفظوں کو محفوظ کیا. تو زنگار، ہوس ہنوز تماشا گرے جہانداری، ہوس جو ہے ابھی تک جہانداری کی تماشا گر ہے. تماشا بین نہیں ہے، تماشا دکھانے والا ہوتا ہے تماشا گر. جہانداری کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ. گورنمنٹ کا جو تماشا دکھا رہے ہیں وہ ہوس کی بنیاد، ہوس والے جو ہیں، ہوس ہی آپ کو گورنمنٹ کا تماشا دکھا رہی ہے کہ یہ ساری حکومت جو ہے وہ اہل ہوس کے ہاتھ میں. اور علامہ کہتے ہیں کہ بے شک نظام خسرو پرویز کے پاس ہو یا پھر فرہاد کے پاس ہو، مزدور کے پاس، فرق کوئی نہیں پڑتا، سارے تماشا دکھا دیتے. زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو تو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویز. ٹھیک، کیونکہ جو بھی حکومت میں بیٹھے گا تخت پہ وہ ہوسناک ہو جائے گا. اور آج کی جو حکومت ہے وہ ساری ہوسناکی پہ ہے. جتنا مرضی نیک مولوی صاحب کو حکومت دے دیں، پیر کو حکومت دے، پیر تو خیر زیادہ ہی کر جاتے ہیں نا. ہوس ہنوز، ہوس ابھی تک تماشا گرے جہانداری، جہانداری کے تماشے دکھا رہی ہے. دیگر چہ فتنہ پس پردہ یہ زنگاری، مجھے نہیں پتا کہ دوسرے کتنے اور فتنے ہیں جو اس زنگار کے پس پردہ ہیں. یو ڈونٹ ہیو اینی کلیئرٹی. آئینے میں تو کلیئرٹی ہے نا، زنگار میں کلیئرٹی نہیں. اس زنگار کے پیچھے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا کیا فتنے چھپے ہوئے ہیں. زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، بیا کے عشق مسلمان و عقل زناریس. عقل جو کچھ تراشتی ہے، الٹا پڑے، عقل جو چیزیں تراش کے لاتی ہے، زمان زمان شکند آنچے، عقل اس کو ہر لمحے پھر توڑ دیتی. پہلے بناتی ہے، پھر ایک ایک کر کے اس کو توڑ دیتی. کیونکہ عقل کی کسی کام میں پرفیکشن نہیں آتی. جب پرفیکشن نہ آئے تو پھر اس کو توڑ دیتے. اقبال کہتے ہیں نا کہ ولیکن سرگزشتم ان سے ہر فست، تراشیدم پرستیدم شکستم.
میری کہتے ہیں ہزاروں سال پر فطرت نشستم، میں ہزاروں سال فطرت کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، بہو پیوستم آواز خود گسستم، اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑا ہے، جوڑا ہے اور اپنے سے توڑا ہے، ولیکن سرگزشتم ان سے حرفست، میری ساری سرگزشت 3 حرفوں میں بیان کی جا سکتی ہے، پوری ہسٹری، تراشی دم، تراشا، پرستی دم، پوجا، شکستم، پھر توڑ دی، زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، عقل جس چیز کو تراشتی ہے اس کو لمحہ لمحہ توڑتی ہے، بیا کہ عشق مسلمان، آؤ عشق مسلمان ہے، عقل زناری ہے، عقل کافروں والا پٹکا پہن کے آئی ہے، زنار بند ہے، عشق جو ہے ٹھیک۔ عقل الہ آباد کو اقبال نے یہاں گایا، امیر قافلہ ای سخت کوش و پئی ہم کوش کہ در قبیلہ یما حیدری ز کراری است۔ کرار کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ نہیں، کرار، کرار، حضرت علی کا خطاب کیوں ہے کرار؟ جی بیٹا، کرار کا مطلب ہوتا ہے تکرار، اس سے نکلا ہے بار بار حملہ کرنا، پلٹ کے آنا پھر حملہ کرنا۔ تو حضرت علی کی شان تھی کہ وہ جنگوں میں پلٹ پلٹ کے آ کے اٹیک کرتے تھے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، لیکن مجھے سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام، میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہتا حیدر۔ تو میں نے کہا حیدر کیا وہ ہے کو ذرا گلے سے نکالتے تھے نا، حیدر، تو میں نے کہا حیدر کیا تھا کہ لٹل لائن۔ کبھی کبھی اہل زبان سے بھی لفظوں کے معنی سیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، ان کی زبان ہے عربوں کی۔ تو اب کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں امیر قافلہ ہی، تو قافلے کا امیر ہے، سخت کوش و پہم کوش، سخت محنت کر، کوشش کر، پہم مسلسل کوشش کر، کہ در قبیلہ یہ با، کہ ہمارے قبیلے میں حیدری ز کراریس، حیدری حاصل ہوتی ہے کراری سے، جب آپ پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ ہے کراری، ٹھیک۔ یہ کہ میں نے لکھا بھی ہے، کرار کا معنی ڈکشنری میں ہے باز گردندے، لوٹ کے پلٹ کے پھر واپس آنے والا۔ از القاب حضرت علی علیہ السلام چھ آن حضرت در جنگ بر صفِ دشمنان بار بار حملے می کرد و ہیچ اندیشہ نمی نمود۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ڈکشنری بھی ایک کرار، تکرار۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تو چشم بستی و گفتی کہ ان جہان خواب است، گشائی چشم کہ ان خواب بیداری است۔ وہ جو تھا نا افلاطون، وہ کہتا تھا کہ دنیا ہے ہی نہیں، سب نیند ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو اقبال ہمارے صوفیاء نے بھی کہا ہے کوئی کی حقیقت، دنیا دی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو علامہ کہتے تھے بیڑا گرک تہاڈا جڑا کہتا دنیا دی حقیقت کوئی۔ میں نے کہا کہ راہب دیرینہ سب سے پرانا راہب افلاطون حکیم، جو حکیم افلاطون تھا، آج گروہ گوسفندان قدیم، وہ پرانے زمانے کے بھیڑوں کی نسل میں سے تھا، ان کے گروہ سے تھا۔ گوسفندی در لباس آدم است، وہ بھیڑ ہے جو آدمی کے لباس میں ہے، حکم او بر جان صوفی محکم است، اس کا حکم جو ہے وہ صوفی کی جان پہ بڑا پکا ہوا ہے۔ حکمت کہتے عرف افلاطون زیان را سود گفت، اس نے ہر زیاں کو سود کہہ دیا، جو نقصان تھا اس کو فائدہ بنا کے پیش کیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں یہاں آگے، تو چشم بستی ہو، تو نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ گفتی، اور کہہ دیا کہ ان جہان خواب است، کے جہان نیند ہے، گشا یہ چشم آنکھ کھول، کہ ان خواب بیداری است، کہ یہ جو خواب آ رہی ہے تمہیں، یہ بیداری میں خواب آ رہی ہے، تو جاگدا ہے پیا تے خوابہ میں نہ پیا، اپنی اکھاں تے کھول کے ویکھ۔ یہ اقبال کا اختلاف تھا، کہتے در فٹے منہ اس کا افلاطون دا، اور صوفی آدھا جڑے وہ پیچھے پہ۔
حضرت فرماتے ہیں کہ بخلوت انجمنی آفرین کے فطرت عشق یکی شناس ہو تماشا پسند بسیاری، بخلوت، خلوت میں بھی ہو تو انجمنی آفرین، تو وہاں ایک انجمن سجا لے، آفریدن پیدا کرنا، انجمنی آفرین، خلوت میں بھی ایک انجمن پیدا کر لے کہ فطرت عشق، عشق کی فطرت، یکی شناس، ایک کو پہچانتی ہے، وہ تماشا پسند ہے بسیاری، اور بہت چیزوں کا تماشا پسند کرتی ہے۔ اللہ کی ذات ایک، اگر ذات میں کوئی بات کریں تو شرک، اللہ کی صفات بے شمار، اور صفات اللہ کی انسان میں بھی ہیں، اور جو صفات کو دوسرے خداؤں کے روپ میں لے آئے، جیسے ہم شاسپند تھے پرشینس کے، ہندو بھی تو خدا کی صفات کو ہی خدا بنا دیتے، اس کو اقبال کہتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور ہری غلغلہ ہائی علما بت قدح صفات میں، خدا تو ایک ہے، یقین پسند کہ فطرت جو ہے اس کی فطرت ایک کو پسند، ایک کو مانتی، لیکن اسی ایک کی بہت ساری صفات کو بھی قائل ہو جاتی ہے، اس ایک میں بھی بہت خوبیاں ڈھونڈتی ہے، اور ہر چیز کے اوپر ہو۔ اس نے کہا ہے کہ بخلوت انجمنی آفرین، کہ خلوت میں تو انجمن بنا لے، کہ فطرت عشق یکی شناس ہو تماشا پسند بسیاری، تپید یک دم و کردند زیب فطراکش خوشا نصیب غزالی کہ زخم اکاریس، تپید یک دم، ایک ہرن ایسا جو ایک لمحے کے لیے تڑپا، کردند زیب فطراکش، ایک ہرن تڑپا ایک لمحے کے لیے، شکاری نے جب پھینکا دام تو ایک لمحے تو تڑپا، کردند بفطراکش، لیکن فطراک کے اس کے گلے میں فوراً پڑ کے کھینچ لیا اور اس کو قابو کر دیا۔ فطراک کس کو کہتے ہیں؟ پھندے کو، وہ جو آگے فرماتے ہیں بے باغ و راغ گہر ہائی نغمے می پاشم گران متاؤ چی ارزاں زکند بازاریس، راغ کہتے ہیں ویرانے کو، بے باغ و راغ، میں باغوں کے اندر اور ویرانوں کے اندر، گہر ہائی نغمے می پاشم، اپنے نغمے کے موتی، پاشیدن ہوتا ہے سپرنکل کرنا، ایسے کر کے چھڑکنا، چھٹا لے، گہر ہائی یہ نغمے می پاشم، میں اپنے نغمے کے موتی جو ہے اس کو ایسے چھٹے مار، آپ پاشی نہیں ہوتا، آپ پاشی کا نظام، پانی پھینک چھڑکاتے اسے، آپ پاشی بھی پانی کو پاشیدن میں سے پھاڑنا ہوتا ہے، پھاڑنا تو ایک چیز ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے سپرنکل، گران کہتے ہیں باغ و راغ، میں ویرانوں اور باغوں کے اندر، گہر ہائی یہ نغمے می پاشم، اپنے نغمے کے موتی بکھیر رہا ہوں، گران متا، میری متا تو بڑی گراں ہے، جو میں جنس لایا ہوں بڑی قیمتی ہے، چی ارزان زکند بازاریس، اور بڑی سستی ہو گئی ہے، زکند بازاریس، اس کند بازاری کی وجہ سے، یہ جڑی مارکیٹ ہے نا میری بڑی مندی ہے، لوگ سمجھ دے نہیں، شیر تو میرے بڑے قیمتی نے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ چیز تھی جو میں نے پچھلی غزل میں آپ کو ورلڈ کی ٹاپ موسٹ غزل ہو، سنائی سے بھی آگے بڑھ جائے، رومی سے بھی، نزیری سے بھی، اور پھر انفارچونیٹ ایسے پڑھے کوئی نہ، با نشہ یہ درویشی در ساز و دما دم زن، چن پخت شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ اب یہ جو چیز ہے یہ صاحب سے انہوں نے لیا، عبارتی کے نگردت خراب ہمواریس، گلی کے رنگ شکستن ندید ہوشیاریس۔ اب میں تھوڑا سا اگلی غزل پہ آتا ہوں،
فرشت گرچہ برون از طلسم افلاک است نگاہ او بے تماشای ان کف خاک است. طلسم کس کو کہتے ہیں؟ ایکچولی جادو کی بڑی ساری قسمیں ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا طلسم ہوتا ہے جو کسی پلیٹ کے اوپر لکھ کے نقش کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلسمان یا طلسم. اور طلسم کے معنی ہے کہ اسی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، نقش بنا ہوا ہے، اس نے چیزوں کو گھیر دیا ہوا ہے. رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا ہے برہمن کا طلسم. طلسم زمان و مکان توڑ کر، ہے نا، بڑھے جائے کوہ گراں توڑ کر طلسم زمان و مکان. تو طلسم اس معنی میں آتا ہے. اور فسون کا مطلب تھا پھونک مار کے، دم کر کے. شعبدہ ہوتا ہے فراڈ کر کے، ٹھیک، شعبدہ بازی. تو یہ جادو کی بھی قسمیں ہیں، جادو کے اپنے معنی ہیں. اچھا سحر جو ہے، سحر جسے سحر کہتے ہیں، وہی جادو ہے. جادو نظر بھی ہوتا ہے نا، جادو کسی شخصیت کا بھی ہوتا ہے. جی جادو بیانی بھی ہوتی ہے. وہی آپ نے فرمایا نا، فرشتہ اگرچہ آسمان کے طلسم سے باہر ہے، یعنی ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے طلسم کی شکل میں نظر آتا ہے کہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا. فرشتہ اوپر نیچے جاتا ہے. فرشتے گرچہ برون ز طلسم افلاک است نگاہ او، اس کی نظریں بے تماشا یہ ان کف خاک است، اس مٹی کی مٹھی کے اوپر اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. ہم جو آدمی ہیں، فرشتے نے اگر کسی پہ نگاہ ڈالی ہوئی ہے اور نگاہ اپنی باندھی ہوئی ہے تو انسان پہ باندھی ہے، کیونکہ یہی مٹی کی مٹھی ہے جس سے فرشتے کو سجدہ کرایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو فرشتے بھی اگر دیکھ رہے ہیں کسی کو، آدم عروج آدم خاکی سے انجم کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل. اقبال نے کہا ہے کہ گمن مبر. اچھا فرشتے کا لفظ فارسی کا ہے، اور فارسی میں زورواسٹرین دور میں فرشتہ فیمیل ہوتا تھا، سروش فیمینائن. اچھا فارسی والے جو ہیں، عربی والے یا اردو میں جو عربی کے اثرات ہیں، فرشتے کو میل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک، میل. ہمیشہ جبرائیل نے کہا ہے، جبرائیل ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر احمد خان، جی سی کے فارسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور وہ تھے وہاں کے رامپور کے، اور اتنی شستہ اردو بولتے تھے کہ بس وہ سننے والی تھی. دہلی کی پیدائش، رامپور کے، فارسی کے استاد. ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ بھی انڈیا سے آئی تھیں، 57-58 میں شادی ہوئی تھی. ان کے والد صاحب مولوی شریف اللہ سواتی جو تھے وہ سوات سے گئے ہوئے تھے دلی میں. مولانا شریف اللہ سواتی مولانا مودودی کے بھی استاد تھے. مولانا مودودی ان کو 500 روپے مہینہ بھیجا کرتے تھے استاد کے وظیفے کے طور. جب پتہ چلا کہ استاد یہاں موجود ہیں لاہور میں، اور ان کا نام تھا مولانا شریف. مولانا شریف اللہ سواتی پٹھانوں کے لہجے میں اردو بولتے تھے، تو کہتے تھے وہ اسرائیل کھڑی ہوئی ہے. اور دیکھو وہ اسرائیل کھڑی ہے، مطلب مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، یعنی میری موت آئی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر حامد کا بیٹا جو تھا وہ گیند کھیل رہے تھے، اللہ ان کو زندگی صحت دے، بچوں کو بڑے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے ہیں، بڑا عرصہ ہوا. تو میرے سامنے بیگم صاحبہ نے کہیں کہا بیٹا یہ آپ کا گیند گر گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب فارسی میں مجھے کچھ پڑھا رہے تھے، تو فارسی کتاب بند کر کے کہتے ہیں ابھی پھر سے کہیے کیا فرمایا آپ نے؟ تو کہتے ہیں آپ کا گیند گر گیا. کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا، لاہور میں رہ کے پنجاب میں آپ کے تذکیر و تانیث بھول گئی ہیں. تو کہتے ہیں پھر میں کیا کہوں؟ کہتے ہیں اس کو کہو کہ گیند لڑک گئی ہے. تو کہتے ہیں آگے باجی اللہ ان کو گری کے نام سے بڑی اچھی ہے، ہمارے ساتھ تو مدرلی لیڈی تھی، بڑا پیار کرتی تھی. تو کہتی ہیں ڈاکٹر احمد خان کو، کہتے ہیں میری تذکیر و تانیث ٹھیک کرانے سے پہلے اپنے ابا کی تو پہلے ٹھیک کرا لو.
وہ اسرائیل کو کھڑی کہتا ہے. ٹھیک. اب مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ فارسی کے شاعر تھے. ان کو تذکیر و تانیث پہ جان جاتی تھی اور لوگ چھیڑتے تھے. ایک دن مرزا صاحب سے پاس آ گئے، کہتے ہیں مرزا صاحب فرشتہ مذکر ہوتا ہے کہ مؤنث ہوتا ہے؟ کہتے میاں آپ کو کیا اتنی پریشانی ہے، آپ نے اس کا رشتہ کرانا ہے. ان کی کون سی فیملی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں، آپ کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے کہ مذکر ہے؟ فارسی میں تو ایک ہی سیکھا ہے نا. تو مرزا صاحب اسی پہ زور دیتے تھے کہ آپ یہ تذکیر و تانیث لفظوں کی جو ہے نا اس پہ نہ جائیں. تو فرشتہ جو ہے، فرشتہ فارسی میں لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. میں جب بڑا جوان تھا، 22 سال کا تھا، تو میں ایران میں فرسٹ ٹائم گیا. تو مشہد میں ہمارا جو کونسلیٹ تھا انہوں نے کھانا دیا، ڈنر. میرے نہیں دیا ہوا تھا ان بچوں کو، ایرانیوں کو جو فارسی پڑھنے آتے، جو اردو پڑھتے تھے. میں گیا ہوا تھا تو مجھے بھی بلا لیا. تو میری بھی بڑی واہ واہ ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی پاکستان سے بچے آیا ہے، PhD کر رہے ہیں فارسی میں، MA میں ٹاپ کیا ہوا ہے، یہ وہ. میں مہمان بھی تھا. اب وہاں کے جو لوگ تھے بچے ایرانی، وہ بیچارے میرے بڑے ارد گرد آئے. شاہ کا زمانہ تھا، بڑا ماڈرن زمانہ تھا. تو مجھے انہوں نے ایک حافظ کے دیوان کا تحفہ دیا جو میرے پاس گھر میں ہے، جس میں سارے بچوں نے، لڑکوں لڑکیوں نے، اسٹوڈنٹس نے نا اپنے سائن بھی کیے. کچھ نے اپنا ایڈریس بھی لکھا، کچھ لڑکیوں نے. ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، مجھے اس کا نام یاد رہ گیا، اس کا نام تھا فرشتہ ہاشمیان. تو میرے دیوان میں بھی لکھا ہوا، میں اپنا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. خیر میرے کسی کام کا نہیں تھا ایڈریس، لیکن کبھی کبھی بندہ بوڑھا آدمی جب اپنی جوانی میں چلا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو میری وہ یادگار میں وہ بھی ہے کہ فرشتہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. تو میں وہ بھی اس چیز کا بھی گواہ ہوں. کہتے ہیں فرشتہ گرچہ برون از طلسم افلاک است، فرشتہ اگرچہ افلاک کے طلسم سے باہر ہے، نگاہ او بے تماشا ان کف خاک است، اس کی نگاہیں جو ہیں اس مٹی کی مٹھی پہ لگی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہیں. گمن مبر کہ بے یک شیوہ عشق بھی بازند، کباب دوش گلو لالے بی جنون چاک است، بی جنون چاک است. اب گمان مبر کا لفظ اقبال نے کئی دفعہ استعمال کیا. مت خیال کرو، گمن مبر کے بے پاین رسید کار مغن، یہ مت گمان کرو کہ مغوں کا کام مک گیا ہے. وہی مغ گمان مبر کہ بے پاین رسید، کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کار مغن، مغوں کا کام. ہزار بادہ یہ نہ کرتے در رگے تاک ہست، ہزاروں شراب کے وہ جام جو ابھی نہیں پیے ہوئے وہ ابھی تک رگے تاک میں پھر رہے ہیں. انگور کی بیلوں میں پھر رہے ہیں رگے تاک، یہ کہنے والے اقبال ہیں. تو گمان مبر کہ گمان مت کرو کہ بے یک شیوہ عشق بھی بازند، کہ ایک ہی عادت اور ایک ہی طریقے سے عشق کرتے ہیں. عشق کے انداز ہی مختلف ہے. حافظ نے کہا نا یہ کس سے نیس غم عشق و ان نجب، ایک ہی کہانی ہے عشق کی، لیکن عجیب چیز یہ ہے آج ہر لبی کے میشنم نامقرر است، میں جس ہونٹ سے سن رہا ہوں وہ دہرایا گیا ہی نہیں، وہ مختلف ہی بیان کر رہا ہے ہر بندہ ہی. تو اقبال کہتے ہیں یہ گمان مت کرو کہ عشق ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. انڈر دی انفلوئنس آف حافظ شیراز تو فرماتے ہیں کباب دوش گل و لالے بی جنون چاک است، کہ لالے اور گل کے اوپر جو قبا ہے وہ پاگل پن کے بغیر ہی چاک ہوئی ہے. پھول جو ہے اس میں پاگل پن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قبا جو ہے چاک چاک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور عشق کی مختلف علامتیں اس سے نظر آتی ہیں.
جوش جنوں کے ہاتھ سے، حالانکہ اس نے کہا نا جوش جنوں سے آگ کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے نہ ہو سکے ہے گریباں کی احتیاط۔ آگے اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حدیث شوق ادا بھی توان بخلوت دوست بنالائی کے ز آلائش نفس پاکس۔ حدیث شوق جو ہے عشق کی حدیث، عشق کی داستان دوست کی خلوت میں ادا ہو سکتی۔ عشق کی کہانی پبلکلی بیان بخلوت دوست، دوست کی خلوت میں حدیث عشق بیان ہو سکتی ہے، بن آلائی اس رونے دھونے سے کہ ذی علائش نفس پاکس، جو نفس کی علائشوں سے پاک ہو۔ رو تو اس سانس کے ساتھ رو کہ جس میں نفس کی علائش نہ ہو۔ نفس نہیں ہے، نفس سانس ہے، نفس انسان کا نفس، خبث خواہشات اس کی علائش نہیں ہونی چاہیے، پھر عشق کے نالے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر حفظ کی علائش ہو جائے پھر اس نالے کا اثر بھی نہیں، بے شک دوست کی خلوت میں بیان کی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خرد بدست تو شاہین تند و چال آکس، گشائے چہرے کہ انکس، نہیں کہتے ہیں کہ توان گرفت چشم ستارے مردم را، خرد بدست تو شاہین تند و چال آکس ز چشم ستارے مردم را۔ چشم ستارہ کیا ہے؟ ستارے کی آنکھ۔ ہم جب چھٹی ساتویں میں پڑھتے تھے نا تو فارسی پڑھتے تھے، اور ہماری ایک نظم ہوتی تھی چھٹی جماعت میں، چشمک بزن ستارے از من مکن کنارے، در روز ناپدیدی شب مایه امیدی، دیگر مرو پسے اب رزمام اگر شدیدی۔ چشمک مزن ستارے ہے، ستارے آنکھ نہ مار۔ فارسی کی سوفسٹیکیشن میں ستارے کی ٹمٹماہٹ کو بھی آنکھ کہتے ہیں، آنکھ، چشمک، ستارے۔ اقبال کہتے ہیں کہ توان گرفت پکڑا جا سکتا ہے جو چشم ستارے، اس ٹوینکل ٹوینکل آنکھ ستارے کی جو ایسے ایسے بڑھتی ہے، مردم راہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے اگر ایک ذرا سا بھی آنکھ ستارے جیسی بھی ماری جائے تو بندوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایک نگاہ غلط انداز سے ہی بندوں کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ محبت کے لیے کسی نے کہا تھا فارسی میں ہی کہ ایک چشم غلط انداز بس ہست، ٹھیک، توان گرفت بے چشم ستارے مردم را گشائے چہرے۔ اچھا کہتے ہیں خرد بدستے تو شاہین تندو چال آکست، عقل جو ہے تیرے ہاتھ میں ایسا شاہین ہے جو بڑا تیز ہے اور بڑا چالاک ہے۔ عقل جو ہے وہ ایسا شاہین ہے جو تمہیں سمجھا ہوا ہے کہ وہی شکار کرے گا، وہ ہے تو بڑا تند اور چالاک، وہ تمہیں فراڈ کر کے کسی طرف لے جائے گا، لیکن اگر تم نے انسانوں کو قابو کرنا ہے تو پھر ایک آنکھ ہی کافی ہے۔ لیکن صاحب بصیرت کی آنکھ، اللہ والوں کی آنکھ، حوث والوں کی یہاں اقبال نے نفی کر دی ہے، اور کہ کہتے ہیں گشائے چہرے کہ ان کس کے لن ترانی گفت ہنوز منتظر جلوہ کف خاکس۔ اور علامہ سے اللہ نے فرینک ہو گئے، ساری غزلیں ان کے اللہ کی طرف ہیں لیکن یہاں اللہ سے بہت فرینک ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں گشائے چہرے، اپنے چہرے کو کھول دے کہ ان کس کہ وہ شخص کہ لن ترانی گفت، جسے لن ترانی کہا تھا، اللہ نے کہا تھا یا موسیٰ لن ترا، مجھے دیکھ نہیں سکتے، آج ہنوز ابھی تک منتظر ہے جلوہ کف خاکس، وہ خاک کی مٹھی کے جلوے کا ابھی تک منتظر ہے۔ اپنے آپ کو تو اس نے کہہ دیا تھا مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا جلوہ کیا ہوتا ہے۔ ہنوز منتظر جلوہ کف خاکس۔ اور اس کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کئی موقعوں پہ کہا ہے، چراغ خویش برافروختم کے دست کلیم، میں نے اپنا چراغ اپنا جلا لیا ہے کہ موسیٰ کے چمکتے ہوئے ہاتھ کو
در این زمانے نہان بزیر آستین کردن، اس زمانے کے مکار لوگوں نے آستین میں چھپا لیا۔ اور آگے کیا کہا ہے کہ بڑا خوبصورت انداز میں ان کی بڑی خوبصورت غزل ہے کہ تجلی دیگری درخورے تقاضا نیست، کہ نظیری کے انہوں نے جو غزل کے کہا ہے کہ اپنا جلوہ جو ہے اس کو تم دکھاؤ کہ دوسرے کے تجلی تمہیں کسی کام کے نہیں آئے گی، اپنے جلوے پہ۔ اقبال کیا وہ مصرع مجھے اس لیے یاد نہیں آ رہا، بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ تجلی دیگری در خورے ز خاک خویش طلب آتشی کے پیدا نیست، ز خاک خویش طلب آتشی کے پیدا نیست، تجلی دیگری در خورے تقاضا نیست، اپنی آگ سے طلب کر، انہوں نے کہا ہے کہ خاک خویش طلب کر آتشی اس آگ کو کہ پیدا نیست جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تجلی دیگری در خورے تقاضا نیست، کسی اور کی تجلی کسی کام کی نہیں ہوتی، اپنا جلاؤ۔ اقبال کہتے ہیں گشائے چہرہ، اے انسان تو اپنے چہرے کو کھول دے، اپنی حقیقت کو فاش کر دے کہ وہ خدا جس نے لن ترانی موسیٰ کو کہا تھا وہ ابھی تک اس کف خاک کے جلوے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کو بھی تو اپنا آپ دکھاؤ نا اپنی خودی سے۔ در این چمن کے سرود است و این نواز کجاست کہ گنج سر بے گریبان و گل ارک ناک است، در این چمن، اس چمن کے اندر، کہ سرود است، کون گا رہا ہے، کہ کون، سرود است، کون گا رہا ہے، وہیں نواز کجاست، اور یہ آوازیں جو ہیں نغمے کی کہاں سے آ رہی ہیں، کہ گنج سر بے گریبان، کہ گنجے نے سر پہ گریبان کیا ہوا ہے، گریبان میں سر ڈالا ہوا ہے، وگل ارک ناکست، پھول جو ہے شرم سے اس کے چہرے کے اوپر پسینہ آیا ہوا ہے، ارک ناک، کیوں ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت شاعری کے دیکھی کہ گنچہ سر پہ گریبان وگل ارک ناک۔ کہتے ہیں کس بندے نے یہ شعر گائے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں درین چمن کے سرود است، کون گا گیا ہے، وہیں نواز کجاست، اور یہ نوا کہاں سے آ رہی کہ گنچے سر بے گریبان گل ارک ناک۔ اور یہ وہی ہے جو بیدل نے کہا تھا حضرت راہ محبت کہ پر خطرناک است تو مشتخاک ضعیفی و شعلہ بی باک است، یہ اقبال نے وہاں سے لیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم شاید اگلی دفعہ پہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔